السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہ ہے میری زندگی کا سب سے خاص ولاگ اب تک کا، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی خاص رہے گا، کیونکہ اس ولاگ میں آگے جا کے آپ لوگوں کو کعبے کا دیدار کروانے والی ہوں۔ تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے میرے پچھلے ولاگ میں دیکھا، ہم نے بلال مسجد کی زیارت کرنے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اچھا، یہ سفر ہم نے شام میں سٹارٹ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہم میقات کے مقام سے ہو کر نیت کر کے ہم رات کے وقت کعبہ شریف پہنچتے اور اپنا عمرہ رات کے وقت ہی کرتے۔ اچھا، رات کا وقت ہم نے اس لیے چوز کیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی ان دنوں، اور دن میں عمرہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اچھا، الحمدللہ میرے ہسبینڈ اس پلاننگ کے معاملے میں بہت زیادہ اچھے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اس طرح سے پلان کرتے ہیں کہ نہ کوئی پریشانی ہو اور ہماری چیزیں ایزیلی ہو جائیں۔ ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو جی یہاں ہم پہنچ گئے تھے میقات کے مقام پر۔ یہاں ہم نے احرام کی نیت کرنی تھی، احرام باندھنا تھا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنی تھی، اور ہمیں مکے کا سفر سٹارٹ کرنا تھا۔ تو جی یہ ہے اس مقام کی انٹرنس جہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ یہاں سے میرے ہسبینڈ چلے گئے تھے دوسری طرف جہاں انہوں نے احرام باندھنا تھا، اور مجھے بھیج دیا تھا فیمیل والی سائڈ پہ، تاکہ میں وہاں وضو کر سکوں، احرام کی نیت کر سکوں اور نوافل ادا کر سکوں۔ اچھا، جب سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے مکہ کے لیے، تو میرا دل اتنا زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اچھا، ایموشنز اتنے مکسڈ ہیں، نروسنس بھی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہے اینڈ آل، اور بے چینی اتنی ہے کہ پتہ نہیں کب ہم کعبہ شریف کا دیدار کریں گے۔ تو جی میرے عمرے کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو سب کچھ پوچھ کے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پیچھے کسی سے پوچھنا پڑا کہ خواتین کے لیے وضو کی جگہ اور نماز وغیرہ کی جگہ کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 104 نمبر گیٹ میں آپ وضو کر کے اور اسی کے بالکل فرنٹ پہ آپ اپنے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں گیٹ نمبر 2 جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے، اور گیٹ نمبر 13 جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ تو یہ ہے جی وضو کی اور حمام کی جگہ جہاں سب وضو کرتے ہیں، اور جنہوں نے شاور لینا ہوتا ہے وہ شاور لے کے چینج کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں چینج کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد میں یہاں بیٹھ گئی تھی اپنے نوافل ادا کرنے کے لیے۔ میں نے یہاں 2 نوافل ادا کیے، احرام کی نیت کی، عمرے کی نیت کی، اور پھر اپنے ہسبینڈ کا انتظار کیا۔ یہاں اتنے پیارے چھوٹے کیوٹ سے بچے گھوم رہے تھے، ان کو دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنے پیارے وہ لگ رہے تھے احرام میں۔ اچھا، احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ کو تلبیہ کرنا پڑتا ہے ٹل جب تک آپ مکہ مکرمہ حرم کے سامنے نہ پہنچ جائیں، جو کہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اس طرح تلبیہ کرتے کرتے آپ مکہ مکرمہ تک جاتے ہیں۔ یہاں اتنی دنیا آتی ہے، آپ جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں طرح طرح کے لوگ ڈفرینٹ کنٹریز سے، ڈفرینٹ جگہوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اپنے گھر آنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو جی یہاں پہ میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آ گئی تھی کہ آپ باہر آ جائیں، اور پھر میں باہر چلی گئی۔ وہ احرام کی نیت کر چکے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہاں جی ہم بیٹھ گئے تھے گاڑی میں، احرام میرے ہسبینڈ باندھ چکے تھے، نیت کر چکے تھے، اور یہاں سے ہم نے ٹریول کرنا تھا مکہ کے لیے، الحمدللہ۔ اینڈ ہی واز لکنگ سو نائس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہاں سے بالکل سیدھا راستہ ہے حرم کا۔ میقات سے حرم تک جانے کا سفر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت حسین نظارے ہوتے ہیں، لیکن بس ایک چیز کی بے آپ کو رہتی ہے کہ بس یہ ٹائم جلدی سے گزرے۔ اچھا جی، تو یہاں ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے رکے تھے، تو ہم نے ساتھ ہی کچھ ریفریشمنٹ کا سامان بھی لے لیا تھا، کچھ بسکٹس، کچھ چپس اینڈ جوسز وغیرہ۔ اچھا، یہ سب کچھ لینے کے بعد ہم نے کی نماز عشاء ادا۔ تو جی یہ ہے وہ قیام الطعام جہاں لوگ ریسٹ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ جی اس کے بعد کوئی سٹاپ نہیں تھا، ہم نے ڈائریکٹ جانا تھا حرم شریف اور لینا تھا ہوٹل۔ تو جی یہ وہ منظر تھا جب میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ دور سے ہمیں ٹاور نظر آ رہا ہے، کلاک ٹاور جس کو کہتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ساتھ ہی دل کی دھڑکن جس سے رک سی گئی ہو۔ اچھا جی، کوشش ہماری یہی تھی کہ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ اس کلاک ٹاور کے آس پاس ہو، ایٹ لیسٹ 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اندر ہو، دیٹ وی کوڈ واک ایزیلی۔ تو جی اس ٹائم پہ ہوٹل ہمیں مل چکا تھا، اور ہوٹل کا چھوٹا سا ریویو میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ یہ حرم کے کافی قریب تھا، اس چھوٹے سے روم میں 3 بیڈز لگے ہوئے تھے، صاف ستھرا روم تھا، ایک چھوٹا فریج بھی تھا، اور واش روم بھی اس کا ٹھیک ٹھاک تھا۔
تو جی یہاں چیک ان کرنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا، اور ریسٹ کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ لے آئے تھے ڈنر، ہم نے ڈنر کیا۔ ڈنر کرنے کے بعد جی کچھ ضروری سامان رکھا اپنے بیگز میں، اور پھر ہم چل دیے حرم شریف کی طرف۔ اچھا یہاں یہ جو آپ کو میرے ہاتھ میں سیب نظر آ ہوگا، یہ میرے ہسبینڈ نے زبردستی پکڑا دیا تھا کہ یو شوڈ ہیو دس، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ایکسپیکٹنگ، سو مائی ہسبینڈ واز ویری کیئرفل فار دیٹ۔ انہوں نے میرے بیگ میں ایکسٹرا کیلسی رکھوائی، کچھ فروٹس رکھوائے کہ اگر بھوک لگتی ہے یا دوران طواف آپ کو چکر آ جاتے ہیں تو یو شوڈ ہیو دیز تھنگس۔ خیر یہاں جیسے جیسے میرے قدم حرم شریف کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ فیلنگ میں اپنی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز سو ایکسائٹیڈ۔ میرے ہسبینڈ کو تھوڑی سی پریشانی یہ تھی کہ میرا عمرہ کسی طریقے سے ہو جائے، کیونکہ میرا فرسٹ عمرہ تھا۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کافی دفعہ پہلے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی دفعہ عمرہ کر چکے ہیں، کیونکہ وہ سعودیہ میں ہی رہتے ہیں، ان کی جاب سعودیہ میں ہی ہے۔ بٹ میرا کیونکہ فرسٹ عمرہ تھا، فرسٹ ایکسپیرینس تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشان تھے کہ میں کر پاؤں گی یا میں تھک نہ جاؤں، کیونکہ دوران طواف آپ رک نہیں سکتے، آپ کو کنٹینیوسلی وہ چکر پورے کرنے پڑتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ۔ تو جی چلتے چلتے تھوڑی سی مجھے لگ گئی تھی پیاس، ہسبینڈ نے میرے لیا زمزم یہاں سے۔ اٹ واز سو کولڈ، گرمی میں اسے پی کے آپ کو کافی راحت مل جاتی ہے۔ جی یہاں سے ہم داخل ہونے والے تھے اندر حرم کی طرف، یہاں ایکسیلیٹر سے ہم اتر رہے تھے نیچے۔ اچھا یہاں سے مجھے نہیں پتا تھا کہ کب جو ہے وہ کعبہ کا ویو ہوگا، میں دیکھ سکوں گی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا جیسے ہی کعبہ شریف نظر آنے والا ہو تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا، میں آنکھیں بند کروں گی اور جب اسے دیکھوں گی تو پھر آنکھیں کھول کے دعا کروں گی۔ کیونکہ جب میں پاکستان سے آ رہی تھی تو میری نانی نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جب بھی حرم شریف جاؤ، حرم شریف پہ جب بھی پہلی نظر پڑے، پہلی نظر پڑنے کے بعد جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ تو جی یہ ہے مقام ابراہیم۔ اب سے کچھ سیکنڈ بعد میں آپ لوگوں کو کعبے کا دیدار کروانے والی ہوں، تو جس چیز کی جو بھی دعا ہے وہ پلیز اس کو دیکھتے ساتھ ہی مانگ لے۔ اچھا آج آپ لوگوں سے ایک اور بات میں شیئر کرتی چلوں، مائی میرج واز ٹوٹلی ارینجڈ۔ اچھا شادی ہماری کیسے ہوئی، بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، میں پھر کسی ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو یوزلی میری اور میرے ہسبینڈ کی بات نہیں ہوتی تھی، شادی سے کچھ 1 یا 2 ہفتے پہلے ہماری بات سٹارٹ ہوئی تھی، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی نیو دیٹ کہ وہ سعودیہ میں رہتے ہیں، تو میں نے ان سے شادی سے پہلے بس ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اور کچھ میرے لیے کریں نہ کریں، بٹ مجھے خانہ کعبہ کا دیدار آپ نے ضرور کروانا ہے۔ تو اب جب ہم دونوں خود خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو میرے ہسبینڈ نے مجھے وہی بات یاد دلائی کہ دیکھا تم نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ نے مجھے خانہ کعبہ کا دیدار کروانا ہے، تو میں تمہیں یہاں لے آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ آئی ایم سو بلیسڈ۔ اچھا طواف آپ شروع کرتے ہیں حجر اسود کے سامنے سے، جہاں گرین لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ کا طواف سٹارٹ ہوتا ہے، اور پورا گھوم کے آنے کے بعد حجر اسود پر آپ کا فرسٹ راؤنڈ مکمل ہوتا ہے، اور اسٹارٹ آپ اللہ اکبر سے کرتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے۔ ایسے ہی آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا جی یہاں ہم چل دیے تھے صحیح کی طرف، اور راستے میں ہم نے آب زمزم پیا جو کہ سنت ہے۔ اچھا جی تو اسٹارٹ ہم نے لینا ہوتا ہے صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف، صفا سے مروہ تک 1 چکر کاؤنٹ ہوتا ہے، اور پھر مروہ سے واپس صفا پہاڑی تک دوسرا چکر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو آپ لوگوں کو گرین لائٹس دکھ رہی ہیں، اس گرین لائٹ کے حصے میں مردوں کا تیز چلنا سنت ہے، اور اس دوران بھی آپ طواف کی طرح آپ نے تمہید و تسبیح کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ڈھیروں دعائیں مانگنی ہیں۔ اسی طرح آپ کا صفا سے مروہ کی طرف 1 چکر اور مروہ سے صفا کی طرف دوسرا چکر کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور پھر جب آپ اینڈ صفا کی پہاڑی پر کریں گے تو پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے باہر کی طرف نکل جانا ہے۔ مرد حضرات جا کے کچھ لوگ حلق کرواتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے تھوڑے تھوڑے بال کٹواتے ہیں، تو جو مرد حضرات حلق کرواتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور جو لوگ صرف بال کٹواتے ہیں ان کے لیے 1 دفعہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اور خواتین اپنے اینڈ کے بال اپنی انگلی پر لپیٹ کر، جتنے ایک بار میں لپیٹے جائیں انہیں لپیٹ کر کٹوا لیتی ہیں۔ تو جی ایسے الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے حرم میں ہی فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بہت دیر تک ہم کعبہ شریف کو دیکھتے رہے، دعا کرتے رہے، پھر ہم صبح کے وقت اپنے ہوٹل کی طرف واپس چل دیے۔ تو جی یہ منظر دیکھتے ہوئے ہم چلے گئے اپنے ہوٹل کی طرف، وہاں جا کے ہم نے کرنا تھا ناشتہ،
اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے ریسٹ کر کے نکلنا تھا مسجد عائشہ کی زیارت کے لیے اور غلاف کعبہ جہاں بنتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو جی باقی کا ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ آئی ہوپ یہ والا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو جی یہ ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔